ہے اس سے کہیں زیادہ علمی، ادبی، شعری اور بھاری گفتگو ہوتی ہے، تو آپ حضرات بالکل سلجھی ہوئی گفتگو انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اس لیے آپ حضرات بیٹھیے دل تھام کر کے، انشاءاللہ بہت جلد حضرت ممبر شریف پہ تشریف لائیں گے۔ آئیے حضرات، بہت خوبصورت طریقے سے یہ پروگرام چل رہا ہے، لیکن میں شروع سے گزارش کر رہا ہوں اور بھی کر رہا ہوں، بس میرا یہی کام ہے کہ صرف کہہ دینا، باقی مرضی آپ حضرات کی۔ اگر سب لوگ جمع ہو جاتے، اکٹھا ہو جاتے، تو ماشاءاللہ اس محفل میں خوبصورتی میں رنگ پیدا ہو جاتا۔ اب اتنا اعلان کیا جا چکا ہے پہلے، ابھی بھی کر رہا ہوں کہ آپ حضرات نہیں جانتے کہ آپ کو کہاں بیٹھنا چاہیے، اس وقت آپ کی ضرورت کہاں ہے۔ تو سامنے جب کرسیاں خالی ہوتی ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ مائک پہ پڑھنے والے، تقریر کرنے والے خطیب کو تھوڑی سی الجھن محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے اگر میرے بڑے بھائی لوگ وہاں بیٹھے ہیں، یہاں چلے جاتے تو اچھا ہوتا۔ ہمارے چنو بھائی ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ ارے ہے چنو بھائی؟ ارے آپ پہلے ہی وقت میں انعام بھیج کر آپ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ ایک شعر میں آپ کی جانب سے پڑھتا ہوں، شعر علماء کرام خصوصی دعا۔ ہاں ماشاءاللہ، دیکھیے شاعر ہندوستان حضرت قاری الیاس سمستی پوری صاحب ماشاءاللہ میں مشیر پہ بیٹھے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، ذرا کہیے نا سبحان اللہ۔ یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے۔ زبیر بھائی، ہاں بالکل آپ ہی کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے، جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے طیبہ سے مدد، جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے طیبہ سے مدد، کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے، جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے۔ ارے ماشاءاللہ، یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے، جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے طیبہ سے مدد، کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ آئیے حضرات، اسی خوبصورت ماحول میں 10 سے 15 منٹ کی خوبصورت گفتگو کے لیے خطیب اہل سنت حضرت مولانا ظفر الحسن چترویدی صاحب قبلہ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ میں لگاتا ہوں، محبت سے آپ سب جواب دے دیجئے، نعرہ تکبیر! اور بلند کر سکتے ہیں ہاتھ تو کر لیجئے، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! فیضان غریب نواز کانفرنس حضرت مولانا ظفر الحسین صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی، اس طرح سے گزرے ہماری زندگی کے سامنے ہو سرور عالم کی پیاری زندگی، اور کاش طیبہ میں پہنچ کر بھول جاؤں راستہ، ہو بسر کوئے شہ طیبہ میں ساری زندگی۔ اور زندگی بکھری ہوئی تھی زلف برہم کی طرح، زندگی بکھری ہوئی تھی زلف برہم کی طرح، آمنہ کے لال نے آ کر سواری زندگی۔ جی لگا کر کے سارا مجمع درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، لمبی چوڑی گفتگو کی غرض سے میں آپ تمامی حضرات کے روبرو نہیں آئے، بس چند منٹوں کے لیے آ گیا ہوں تاکہ
کچھ خیر و برکت مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ آج مدرسہ فیضان غریب نواز ملحقہ غوثیہ جامع مسجد ازہری مارکیٹ دھرمپور کے مدرسے نے جشن دستار حفاظ کا اہتمام کیا ہے، اور ایک بات فخر سے میں کہہ دوں کہ الحمدللہ 5 حافظوں کو جو دستار ملے گا وہ حافظ ایسا ویسا نہیں ہے، الحمدللہ 5 کا 5 اس سال تراویح پڑھائے گا۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ 5 حافظ جو مدرسے کے جانب سے آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ 5 حافظ الحمدللہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے گا، اور وہ یہ بھی نہیں کہ یعلمون تعلمون نہیں پڑھائے گا، بلکہ الحمدللہ جیسا کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ ان حفاظ کرام نے بیٹھک بھی سنایا ہے۔ بہرحال دعا کیجئے پروردگار عالم فیضان غریب نواز کو خوب ترقی عطا فرمائے، اس کے اراکین، معاونین اور مدرسین کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس کے لیے بلایا ہے وہ چند باتیں سماعت کیجئے۔ آگتم بھوتنم ساگتم منگلم، ساگتم ساگتم ہے نبی منگلم، دکھرم سکھرم جیونم منگلم، منگلجم ہے نجی ہے شفی منگلم، منگلم کارنم سرجنم منگلم، منگلم بام داتام ہی منگلم، منگلم اے حبیب خدا منگلم، منگلم سار ساونتری منگلم، منگلم اے حلیمہ شبہی منگلم، ساونم منگلم بھاونم منگلم، شیتلم منگلم، سوفلم منگلم، جوہرم منگلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سنسکرت والے جملے میں جو نعت رسول جس کو کہا جاتا ہے، اس میں نہ ہماری تعریف ہے نہ آپ کی تعریف ہے، بلکہ اس کی تعریف ہے جس کے صدقے میں کائنات کی تخلیق کی گئی ہے، جس کے صدقے میں زمین و آسمان کو بنایا گیا ہے۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر کی تعریف ہو رہی ہے، اور وہ میرا رسول اتنا اعلیٰ اور عرفہ بن کر کے آیا جس رسول کا نہ کل کوئی جواب تھا، نہ آج کوئی جواب ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی جواب دے سکتا ہے۔ تبھی تو گرو نانک جی لکھتے ہیں پہلا نام خدائی کا، دوسرا نام رسول، تیجا کلمہ پڑھ لے نانکا درگے پوے قبول۔ پہلا نام اس دھرتی پر لو تو اللہ کا نام لو، خدا کا نام لو، اللہ کا نام لو، اور اللہ کے بعد کسی کا نام لو تو رسول اللہ کا نام لو۔ اللہ نے مصطفیٰ کو برگزیدہ بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور وہ میرا رسول اتنا اچھا رسول ہے، جس رسول نے ہمیں ساری چیزیں عطا کی ہے، جس رسول نے ہمیں شریعت دیا ہے، جس رسول کے اوپر رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، وہ رسول جس نے بڑوں کا ادب سکھایا ہے، چھوٹوں پہ شفقت و محبت کے تعلق سے بتایا ہے، چلنے کے آداب مصطفیٰ کے گھر سے ملے ہیں، بیٹھنے کا سلیقہ مصطفیٰ کے گھر سے ملا ہے، ماں باپ کا ادب بھی مصطفیٰ نے سکھایا ہے، استاذ کا ادب بھی مصطفیٰ نے سکھایا ہے، علماء کا ادب بھی مصطفیٰ نے تم نے سکھایا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر ہم ادب کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہماری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی، میدان قیامت میں بھی کامیاب ہوگی۔ اور یہی نہیں، آگے دیکھو تلسی داس جی کیا کہتے ہیں، کاشی کرتو بٹتو تو ہے کام، بیکنڈ باس نہ پیو بنا محمد نام، کاشی کا خوب جاؤ، متھرا خوب جاؤ، اشنان کرو، اس سے بڑا کاشی اور متھرا تو تمہارے گھر میں ماتا اور پتا موجود ہے۔ آج مسلمانوں کا طریقہ یہ ہو گیا ہے، آج ہم لوگوں کا سلیقہ یہ ہو گیا ہے، ہم اپنے آپ کو کچھ ایسا بن گئے ہیں کہ ہم گھر والوں کی عزت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ تلسی داس لکھتے ہیں، خوب گنگا اسنان کے لیے جاؤ، خوب اسنان کرو، لیکن اس سے بڑا گنگا، اس سے بڑا اسنان تمہارے لیے تمہارے گھر میں ماتا اور پتا
موجود ہے، اس کے چرنوں کو دھو کر کے پیے، تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اگر تم بیکونٹھ میں جانا چاہتے ہو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا تم ماں اور باپ کے قدموں کو دھو کر کے پیو، ماں اور باپ کی دعاؤں کی بنیاد پہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد میدان قیامت میں بھی کامیاب رہو گے۔ بیکونٹھ باس نہ پہیو بنا محمد نام، جنت کے حقدار اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ نبی کے غلامی کا پٹا تمہارے گلے میں موجود نہ ہوگا۔ اگر نبی کے غلامی کا پٹا گلے میں لگا لو گے، یاد رکھنا تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، اللہ نے دیا ہے غریبوں کی مدد کرو۔ لیکن آج ہمارا شیوا کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمارا طریقہ کیا ہو گیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہماری عادت ہو گئی ہے، گالی بکنا ہماری عادت ہو گئی ہے۔ ایک مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایک مسلمان کبھی گالی نہیں بکا کرتا، ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کی مدد کیا کرتا ہے، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آیا کرتا ہے۔ یاد رکھنا نبی کے رحمت آئے اور تعلیمات مصطفیٰ نے ایسا دیا ہے کہ آج ہم اور آپ مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کر لیں گے، ہماری زندگی یہاں بھی کامیاب، میدان قیامت میں بھی کامیاب۔ تلسی داس جی لکھتے ہیں لا الہ الا پاپن اللہ لما پرم پدم، جنم میں کن پر ہوتی تو جپے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ پڑھ لجا۔ ایک پد تمہیں مل گئی، ایک وقار تمہیں مل گیا، ایک جگہ تمہیں مل گئی، لیکن یاد رکھنا جب تک محمد رسول اللہ کے نام کا مالا نہ جپو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ کامیابی چاہتے ہو نبی کے نام کا مالا جپو، اچھائی چاہتے ہو نبی کے نام کا مالا جپو، بہتری چاہتے ہو نبی کے نام کا مالا جپو، خیر و برکت چاہتے ہو نبی کے نام کا مالا جپو۔ اگر نبی کے نام کا مالا جپو گے تو یاد رکھنا ہماری زندگی میں بہار پیدا ہوگی، ہماری زندگی میں بہار پیدا ہوگی۔ دوستو اور ملت کے نوجوانوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پیغمبر بن کر کے آئے، رہبر اعظم بن کر کے آئے۔ اس مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کیجئے، اس مصطفیٰ کی تعلیمات پر زندگی گزاریے۔ اگر اس مصطفیٰ کی تعلیمات پر اگر زندگی گزاریے گا، زندگی گزارنے میں مزہ ملے گا، ہم اچھے رہیں گے، بہتر رہیں گے، دنیا بھی اچھی نگاہوں سے ہم لوگوں کو دیکھا کرے گی۔ اس لیے دوستوں اور ملت کے نوجوانوں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس یہی کہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا جہاں دعویٰ کرتے ہو وہاں دلیل دو، اور ایسا دلیل دو کہ بن کر کے دکھا دو کہ واقعی ہم مسلمان ہیں۔ کل کے مسلمان ایسے تھے جو راستہ چلتے تھے تو غیر لوگ راستہ صاف کر دیا کرتے تھے، اور آج ایسا ہمارا طریقہ ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر برائیاں بھری پڑی ہوئی ہے، ہمارے اندر برائیاں حد سے زیادہ موجود ہے۔ یہ برائی کب ختم ہوتی؟ جب مرنے کے قریب ہوں گے تب۔ یاد رکھنا ان برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سماج سے برائیوں کو ختم کرو، معاشرے سے برائیوں کو ختم کرو، علاقہ اور دیہات اور شہروں سے برائیوں کو ختم کرو، اور برائیوں کو ختم کرنے کی ایک صورت یہی ہوگی کہ صحیح طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اپنے سینے میں بسا لو، ان کی غلامی کا پتہ گلے میں ڈال لو، انشاءاللہ ان کی شریعت پہ اگر چلو گے تو کامیابی ملے گی۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت کو چھوڑ کر، ان کے قول و فعل عمل کو چھوڑ کر اگر زندگی گزارو گے تو ہم ناکامی میں چلتے رہیں گے، ہمیں کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو پروردگار عالم مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں برائیوں سے بچنے کی اور اچھائیوں کی طرف گامزن ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔
माशा